لندن کا ایک پولیس آفیسر ایک معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا، اور کس طرح اللہ کے ایک ولی نے جاپان کے ایک گینگسٹر کو مسجد کا امام بنا دیا۔ نماز کا مذاق اڑانے والا کس طرح اسلام قبول کر کے خود بھی نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ایسے ہی کفر چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے لکی لوگوں کے بارے میں جانیں گے۔ پی سی پال۔ اس آفیسر کا نام پال ریڈنگ ہے۔ یہ پچھلے 16 سالوں سے لندن پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے تھے۔ یہ ایک نان مسلم تھے، لیکن ان کی ڈیوٹی مسلم کمیونٹی ایریا میں تھی۔ یہ ہر روز مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں سے بہت امپریس تھے۔ انہوں نے قرآن پاک پڑھنے کا فیصلہ کیا اور اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ 5 مہینوں میں پال نے 2 دفعہ قرآن پاک پڑھا۔ پال کے مطابق اسی سال جنوری میں رات کے وقت ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ان کے چسٹ میں اچانک سے شدید پین شروع ہو گیا اور ان کی سانسیں بھی بند ہونا شروع ہو گئیں۔ شاید گھبراہٹ کی وجہ سے پال سانس بھی نہیں لے پا رہے تھے، بٹ پال کا کہنا ہے کہ اس ساری سچویشن میں ان کے دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، پٹ دا قرآن آن، جس سے انہوں نے اپنے ٹیبلٹ میں قرآن پاک کھول لیا۔ جیسے ہی بسم اللہ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو فوراً سے ان کی سانسیں نارمل ہو گئی۔ قرآن پاک کی تلاوت سن کر ان کو سکون مل گیا۔ صبح ہوتے ہی پال مسجد میں چلے گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیوں کیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے اسلام کو نہیں چنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے ان کو چنا ہے۔ سنیکو ایک امریکن یوٹیوبر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے۔ ان کا نام کینوچن ہے۔ انہوں نے یوٹیوب پر سنیکو نام سے یوٹیوب چینل شروع کیا تھا۔ یہ کافی پاپولر یوٹیوبر تھا اور ان کے 10 لاکھ سے بھی زیادہ فالوورز تھے۔ یہ اسلام کے بہت بڑے ہیٹر تھے، ایون کہ اپنی لائیو سٹریمز میں انہوں نے ماس کا مذاق بھی اڑایا تھا، جس کی وجہ سے سنیکو کو کافی کرٹیسائز بھی کیا گیا تھا۔ جب ان کے دوست نے اسلام قبول کیا تو بھی سنیکو کا ریئیکشن اسلام کے بارے میں کچھ اچھا نہیں تھا، بٹ جب سنیکو نے اپنے یوٹیوب چینل پر اسلام اور دنیا کی پاورفل آرگنائزیشن پوڈ کاسٹ شروع کی، دنیا کو کمپیئر کرنا سٹارٹ کیا، تو انہیں احساس ہوا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ بٹ جب انہوں نے سوشل میڈیا پر سچ بولنا شروع کیا تو انہیں بین کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور انسٹاگرام پر بھی اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں سب کو بتایا۔ ابھی اپنی پوڈ کاسٹ سے نیو جنریشن کو اسلام کے بارے میں انسپائر کرتے ہیں۔ عبداللہ تقی تاکازاوا۔ تقی تاکازاوا ایک ٹیٹو آرٹسٹ تھے جن کا تعلق جاپان سے تھا۔ یہ کوئی عام ٹیٹو آرٹسٹ نہیں تھے، بلکہ یہ جاپان کے سب سے خطرناک گینگ یاکوزا کے لوگوں کے ساتھ بھی کام کرتے تھے، بٹ اللہ کے ایک نیک بندے کی وجہ سے ان کی زندگی بدل گئی۔ تقی کہیں جا رہے تھے کہ جاپان کی بیٹ پہ انہیں ایک سفید لباس میں رومانی شخص نظر آیا۔ یہ بزرگ لوگوں کو اللہ اور اسلام کی طرف بلا رہے تھے۔ انہوں نے تاکازاوا کو بھی ایک پمفلٹ پکڑا دیا اور ان سے اسلام کے بارے میں گفتگو بھی کی۔ اس کے بعد تقی نے اسلام پر ریسرچ شروع کی۔ یہ مسلمانوں سے ملے اور ان سے اسلام کی معلومات لیتے رہے۔ آخر کار انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور اپنا نام عبداللہ تقی رکھ لیا۔ انہوں نے نہ صرف اسلام کو قبول کیا بلکہ دینی تعلیم بھی حاصل کرنا شروع کر دی۔ ایک دن تقی جاپان کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو وہاں پر وہی بزرگ ملے جنہوں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی۔ اس بزرگ نے انہیں مسجد کا امام بننے کی دعوت دی۔ اس طرح عبداللہ تقی اسلام قبول کرنے کے 1 سال بعد ہی امامت کے قواعد و فرائض سیکھ کر مسجد کے امام بن گئے، اور 2008 میں تقی نے حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ اس طرح عبداللہ تقی نے امام بننے کے بعد بھی دینی تعلیم جاری رکھی اور اب ایک باعمل مسلمان ہیں۔